بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، وارثان عقل و خرد پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی ہی وہ عظیم ہستی ہے جس نے خلق کائنات کو اپنی رحمت سے نعمت وجود سے نوازا ہے۔ ہر ایک چیز کے وجود و بقا میں اس ذات پاک کی رحمت اور قدرت ہی کار فرما نظر آتی ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں یکتا اور اکیلا ہونے کے کمال سے متصف ہے، جس کی شان مختاری کا یہ عالم ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس وقت جیسا حکم چاہے اپنی مخلوق پر صادر اور نافذ کرنے کی مکمل قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال کا کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے، فعال لما یرید، ہر شے کے بارے میں وہ جو فیصلہ چاہے کر گزرتا ہے۔ کائنات کی کوئی حاجت اور ضرورت اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرِ آفاق تفسیر میں اسی حقیقت کو یوں واضح کرتے ہیں، للدلالۃ علی انہ متفضل بذلک مختار فیہ لیس یصدر منہ لایجاب بالذات او وجوب علیہ، یعنی کائنات کا ہر ذرہ خاک اس کے فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہے اور یہ سب کچھ اس کے اختیار کا مرہون منت ہے۔ کوئی اس پر واجب اور جبر کرنے والا نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کی مزید عکاسی کرتے ہیں، والتمکن من الانتفاع بها والقوى التي يحصل الانتفاع الى غیر ذلك من خلقه لا يقدر عليها احد غیره۔ معلوم ہو گیا کل کائنات کا مختار ہے تو وہ میرا پروردگار ہے۔ ناظرین مکرم، آج دور حاضر کا ایک ناسمجھ طبقہ خلاق عالم کی اس صفت خاصہ کو بڑی سخاوت کے ساتھ خلق خدا میں تقسیم کرتا پھرتا ہے۔ آقائے کائنات کی ذات عالی کو مختار کل قرار دے کر رب ذوالجلال کی مختاری میں نقب زنی کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں جب در قرآن پر پہنچتا ہوں تو مجھے ان کا یہ عقیدہ بیت عنکبوت سے زیادہ ضعیف اور کمزور نظر آتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی زبانی اقدس سے یہ اعلان کراتے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اَيْ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى هِدَایَةٍ مَنْ أَرَدْتَ ہدایتہ۔ مجھے وہ منظر بھی نظر آیا ہے جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے سگے چچا کلمے کی دولت سے محروم ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس غم اور حزن کی پاداش میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ رب ذوالجلال مخاطب کر کے فرماتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی لکھتے ہیں، مساق الآیہ لتسلیتہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث لم ینجع فی قومہ الذین یحبهم ویحرس علیہم اشد الحرص انذارہ علیہ الصلاۃ والسلام ایاہم۔ نصوص قطعیہ سے اللہ رب العزت کا مختار کل ہونا اظہر من الشمس ہوتا ہے۔ اب جو انکار کرے تو اس سے میں یہی کہوں گا، دل بیدار پیدا کر کے خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ ناظرین مکرم، رب ذوالجلال نے اپنی اس صفت کاملہ میں سے کسی حصے کا دوسرے کو مالک نہیں بنایا۔ آج لوگوں کا وہ مخصوص طبقہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ حضرات اولیاء اکرام کے بارے میں بھی یہ باور کراتا پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء بھی جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا، آئیے اس کا فیصلہ سلطان الاولیاء محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سے کرا لیتے ہیں، جو الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، ان الخلق
عاجز عدم لا هلك بأيديهم ولا ملك لا غنى بأيديهم ولا فقر ولا ضر بأيديهم ولا نفع ولا ملک عندهم الا للہ عز وجل، یعنی ساری کی ساری خود مختاری اس رب ذوالجلال کی ذات کو سزاوار ہے، کوئی اس کی ملکیت اور حاکمیت میں دخیل بننے کی قدرت نہیں رکھتا۔ قرآن و سنت کا عقیدہ اور حضرات اولیاء کرام کا عقیدہ صرف اور صرف یہی نظر آتا ہے کہ کائنات کا مختار کل صرف رب ذوالجلال ہے۔ جب میں عالم آخرت میں دیکھتا ہوں تو مجھے حضرات انبیاء علیہم السلام اور تمام اولیاء دین کا مقدس طبقہ بارگاہ ذوالجلال میں دست بستہ کڑا نظر آتا ہے، مگر وہاں پر بھی لا یملکون منہ خطابا الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا کا منظر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ فاعل مختار صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ گڑتا ہے تو پھر میں اس سے یہی کہوں گا، ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، کھلے گی کچھ قدرتی شگوفے جب اپنے کانٹے وہ بوچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا ہی سوالی اور مجاور بنائے، غیروں کے دروں سے دور فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔